3 रकत, 2 रकत फर्ज में 2, मगरिब में 3, जोहर असर इशा में 4, नवाफिल हो या वाजिबात हो या सुनन हो, आप इबादत खुदा की कर रहे हैं। क़ियाम में, रुकू में, खौफे में, सजदे में जिक्र भी खुदा का हो रहा है, मगर आप अल्लाह पूरी कायनात के मुसलमानों को ले आके बिठा दिया कायदे में। और कायदा सिर्फ मोइन बाग फिसल बंडे वालों से नहीं करा रहा, सिर्फ सुन्नियों से नहीं करा रहा, बाजू वालों से भी करा रहा। बाजू वाले भी कायदे में बैठते हैं, चाहे वो बाजू वाला जापान का हो, चाहे वो सऊदी अरब का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो हैदराबाद का हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क का हो। अल्लाह पूरों को कह रहा है, बंदे कायदा करना ही करना है। सबको कायदे में लाके बिठा दिया। अब तक इबादत खुदा की थी, जिक्र खुदा का था, अब कायदे में बिठा दिया। दरगाह वाले भी कायदे में बैठे हैं, बाजू वाले भी कायदे में बैठे हैं। मौला सबको पढ़ा रहा है, बंदे पढ़। और ये पढ़ना, ये नमाज में ये पढ़ना किसी मौलवी का बनाया हुआ कानून नहीं है, किसी मुफ्ती का बनाया हुआ कानून नहीं है। ये कानून मेरे मुस्तफा का बनाया हुआ है और रब के हुजूर का बना हुआ है। इसमें किसी को कोई झगड़ा, पढ़ना ही पढ़ना है। अल्लाह बिठा दिया, बंदा पढ़ रहा है, बाजू वाला मुल्ला, दरगाह वाला पीर सब पढ़ रहे हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, यहां तक भी अल्लाह का जिक्र है। अब निजामे इबादत, कानूने इलाही का अंदाज देखो, रब का बनाया हुआ निजाम देखो। अब रब बंदे से पढ़वा रहा है, बंदे पढ़। बड़ी मेहनत करके खट्टे मार मार के सबको बुला के लाया, तू पढ़। यानी अल्लाह क्या पढ़े, पढ़। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अब तक इबादत खुदा की थी, जिक्र भी खुदा का था, अब इबादत खुदा की है, मगर जिक्र मदीने वाले मुस्तफा का होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات
وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم وغیرم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز پیارے حبیب کے صدقے و طفیل سے آج معین باغ پھسل بنڈا مین روڈ پر آپ عاشقان رسول محبان اولیاء کے درمیان میں حضرت مولانا معین الدین صاحب قبلہ اور ان کے تمام احباب کی دعوت پر حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا۔ میں دل کی گہرائیوں سے تمام منتظمین جلسہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی اس مبارک مجلس میں خطاب کرنے کے لیے مجھ ناچیز کو مدعو کیا اور ڈھیر ساری عزتوں سے مجھ ناچیز کو نوازا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محبتوں کو قائم و دائم فرمائے اور اس کا بہترین جزا اور بدلہ اللہ ہم کو دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے۔ اگر اس کو سمجھ گئے نا تو کوئی بھی آدمی وہابی نہیں بنتا۔ سبحان اللہ بولو جی۔ اتنا لائٹ لے کے اتنا بڑا مسئلہ سمجھا رہا ہوں اور تم لوگ اتنا برا میرے کو لائٹ لیتے گا۔ دیکھو ان لوگ پٹری پہ سے کئی کو اتر گئے، معلوم قرآن حدیث پڑھے بیٹے سمجھے نہیں۔ اور اہل سنت میں کیا ہے، پڑھنے سے زیادہ سمجھنے پہ توجہ دی جاتی ہے۔ اور ہم اپنے علماء سے، اپنے پیروں سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ قرآن پڑھاتے بھی ہیں، قرآن سمجھاتے بھی ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اب ذرا غور کر کے دیکھو، اور میں جو بول رہا ہوں 1 2 3 4 5 پورا ریکارڈ کرو، بیچ میں روکنا نہیں۔ دیکھو تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان رسولوں میں بعض رسولوں پر بعض رسول کو فضیلت دی۔ کون کہہ رہا ہے؟ ذرا زور سے، ہاں بازو والا ملا نہیں بول رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے رسولوں میں رسولوں پر فضیلت دی، رسولوں پر رسول کو فضیلت دی۔ اب دیکھیے یہاں پر 2 لفظ قابل غور ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعضهم، یہاں پہ لفظ بعض کے ساتھ ہم کی ضمیر لے آیا اللہ۔ یہ ہم سے مراد حضرت آدم تا عیسیٰ سارے پیغمبر ہیں، اور پھر آگے کہہ رہا ہے اعلی بعض، ان
سب رسولوں پر چند رسولوں کو فضیلت دی. یعنی کہ ہم نے رسول تو سب کو بنایا مگر ان میں سب کو ایک جیسا نہیں بنایا. ہم نے جتنوں کو رسول بنایا رسول رسول ہو کر رسول کے برابر نہیں. رسول پر رسول کو فضیلت ہے. حضرت عیسیٰ پر حضرت موسیٰ کو فضیلت, حضرت موسیٰ پر حضرت نوح کو فضیلت, حضرت نوح پر حضرت آدم کو فضیلت, حضرت آدم پر حضرت ابراہیم کو فضیلت. اس طرح اللہ نے رسولوں پر رسولوں کو فضیلت دی. رسول رسول ہو کر رسول کے برابر نہیں ہے. مگر اب دوسرا ترجمہ سن لیجئے. یہاں پر جو لفظ بعضہم ہے یعنی کہ پہلے جو ہم کا ضمیر ہے وہ تمام رسولوں کے لیے ہے, اور بعد والا جو لفظ بعض ہے اس کے ساتھ کوئی ضمیر نہیں ہے, وہ تنہا ہے. بعضہم علی بعض. اپنے پاس بولتے تھے کہ بعض لوگ آ رہے تھے بعض لوگ جا رہے تھے. بولے تو کتنے, کم سے کم 5-6 رہنا. ایک آدمی آیا تو بعض لوگ آ رہے تھے بعض لوگ جا رہے تھے نہیں بولتے. اردو میں لفظ بعض کو صرف جمع کے لیے استعمال کرتے, پلورل کے لیے, سنگولر کے لیے استعمال نہیں کرتے. مگر عربی میں یہ واحد کے لیے سنگل کے لیے بھی آتا جمع کے لیے بھی آتا. تو اب پہلا ترجمہ اگر لفظ بعض کو ہم چند کے لیے لیں گے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ سب رسولوں پر چند رسولوں کو فضیلت دی گئی. اور دوسرا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم نے ان سب رسولوں پر ایک رسول کو فضیلت دی ہے. ہم نے کہا اے اللہ وہ ایک رسول کون ہے جو سارے رسولوں پر فضیلت لے جا رہا ہے؟ اے اللہ وہ کون ہے؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آتا ہے دیکھ لے بندے, ہم نے عیسیٰ پر موسیٰ کو فضیلت دیا ہے, موسیٰ پر یحییٰ کو فضیلت دیا ہے, یحییٰ پر زکریا کو فضیلت دیا ہے, زکریا پر اسحاق کو فضیلت دیا ہے, اسحاق پر اسماعیل کو فضیلت دیا ہے, اسماعیل پر ابراہیم کو فضیلت ہے, ابراہیم پر آدم کو فضیلت ہے. اور سارے رسول جمع ہو جائے تو سب رسولوں میں آبا کے نام محمد عربی کو فضیلت ہے. رسول رسول ہو کر برابر. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. وہ پیچھے والے بھائی میڈیکل پہ جو ٹھہرے گولی کھانا چھوڑ دو, آج عقیدے کی گولی کھا لو. یہ دنیا کا مرض تو کوئی بھی میڈیکل سے دوا مل جائے گی, عقیدے کی دوا تو صرف اہل سنت میں ہی ملتی ہے. بازو والے بیمار کرتے جاتے ہیں, سنی بلا بلا کے شفا یاب کرتے چلے جاتے ہیں. اب سنو دوستو, ارے دوستو ذرا سنو. اجی دیکھو رسول رسول ہو کر رسول کے برابر, حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم کے برابر, حضرت ابراہیم حضرت آدم کے برابر, حضرت آدم پیارے مصطفیٰ کے برابر. اجی جب رسول رسول ہو کر رسول کے برابر نہیں ہے تو یہ 14ویں صدی کا ملا زکات کا صدقے کا کھا کر جو عالم مفتی علامہ شیخ الحدیث یا شیخ الاسلام بن جائے, یہ نبی اور رسولوں کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ذرا زور سے بولا. اب اگر کوئی آپ کو بولے ہم بھی نبی برابر ہے تو آپ سمجھ جانا اس کو مینٹلی ریٹائرڈ ہے, اس کو پاگل دواخانہ کی شفٹ کرنے کی ضرورت ہے. نہیں, اللہ کہہ رہا ہے بھائی اللہ کی سننا ملا کی سننا. اللہ کہہ رہا ہے رسول رسول کے برابر نہیں ہے. پوری کائنات کے اندر جتنے اولیاء اللہ ہیں وہ جمع ہو جائیں, سب مل کر ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے. پورے تابعین مل کر ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. سارے صحابہ مل کر خلفائے راشدین کے برابر نہیں ہو سکتے. سارے صحابہ مل کر ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے. سارے انبیاء مل کر ایک رسول کے برابر نہیں ہو سکتے. سارے رسول مل کر میرے مصطفیٰ کے برابر نہیں
نہیں ہو سکتے. اللہ نے میرے نبی کو بے مثل و مثال بنا دیا. اللہ نے بے مثل و مثال بنا دیا. اور دیکھو کیسی شان والا بنایا. سمجھے تو کائنات ہے, نہیں سمجھے تو وہاں بھی ہے. اتنا ہی ہے میٹر, چیپٹر کلوز ہے. ہاں بھائی سمجھے تو کائنات ہے پوری. سمجھتے جاؤ ہر جگہ جلوہ ہے میرے یار کا, ہر جگہ جلوہ ہے میرے مصطفیٰ کا, ہر جگہ میرے نبی کی شان ہے. سمجھے تو ہے. اب ایک چیز سمجھا تو خالی بات انشاءاللہ آگے بڑھتی ہے, بات پوری سمجھ میں آ جائیں گی. اور اس کو لیں گے سمجھنے کے واسطے جس پہ کسی کا کوئی ٹینشن اختلاف نہیں ہے. وہ چیز ہے نماز. نماز پہ کسی کا اختلاف ہے. پورے جماعت والوں کے لیے 5 وقت کی ہے. اب پڑھنے کے طریقے اب لوگ نئے نئے بنا رہے, ایک الگ بات ہے. ارے وہ سمجھدار لوگ بھی ہے مجلس میں تھوڑے, سبحان اللہ. مگر نماز تو ایک ہی ہے. سب کے پاس فجر کے 2 فرض ہی ہے, ظہر کے 4 فرض ہے, عصر کے 4 ہے, مغرب کے 3 ہے, عشاء کے 4 ہے. اس میں کوئی اختلاف. سب کے پاس نماز ایسی ہے. سب کا قیام پہلے ہے, رکوع بعد میں ہے, سجدہ بعد میں ہے, پھر اس کے بعد قاعدہ ہے نہیں. اب ایمانداری سے بولو نماز کس کی عبادت ہے؟ اور واہ بہت سمجھدار لوگ جمع کرے مولانا. اللہ سلامت رکھے. موہن بھائی بھی کام کی چیز ہے. سبحان اللہ. نماز کس کی عبادت ہے؟ ذرا زور سے بولو. عبادت اللہ کی ہے تو ذکر کس کا ہونا؟ ارے واہ یہ بھی سمجھدار. سبحان اللہ. عبادت اللہ کی ہے تو ذکر بھی اللہ کا ہونا. اور نماز پڑھ رہے ہیں کس کے لیے؟ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت فرض نماز فجر کی اللہ تعالی کے لیے, خالصتاً للہ تعالی, صرف اور صرف اللہ کے لیے. عبادت وہ ہے جس میں اللہ کی قسم صرف عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے, کسی اور کے لیے عبادت نہیں کی جاتی. عبادت صرف وحدہ لا شریک رب جلال کے لیے ہوتی ہے. تو اب آؤ ذرا اس عبادت کو دیکھو. مقام مصطفیٰ سمجھ میں آئے گا, شان مصطفیٰ سمجھ میں آئے گی, رفعت مصطفیٰ سمجھ میں آئے گی. بندہ نیت کر لیا, کھڑا ہو گیا, اللہ اکبر. اس میں بھی ٹینشن نہیں ہے, پورے 73 اللہ اکبر. اللہ کی عبادت ہے, ذکر بھی اللہ کا ہے. عبادت اللہ کی ہے, ذکر بھی اللہ کا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد دیکھو سبحانک اللہم و بحمدک. عبادت خدا کی ہے تو ذکر بھی خدا کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعوذ کے بعد تسمیہ. عبادت خدا کی ہے تو ذکر بھی خدا کا ہے. الحمدللہ رب العالمین. عبادت خدا کی ہے تو ذکر بولو نا اللہ کا ہے. یہ تو میٹر اتنا پیارا ہے, سمجھ گئے تو کل تم گلی میں بیٹنگ کر لیتے کل. پھر اس کے بعد دیکھو اب اللہ نے اجازت دے دی, بندے پڑھتا جا. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت خدا کی ہے, ذکر خدا کا ہے. اب بندہ آگے بڑھ کے پڑھ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. عبادت خدا کی ہے, ذکر خدا کا ہو رہا ہے. پورے قرآن میں جہاں سے چاہو اجازت ہے پڑھ کے چلے جاؤ. سورہ بقرہ پڑھو تمہاری مرضی, سورہ ناس پڑھو تمہاری مرضی, سورہ نساء پڑھو تمہاری مرضی, جو چاہے سورہ پڑھو. کم سے کم ایک بڑی آیت پڑھو, 3 چھوٹی آیت پڑھو, یا جتنا چاہو پڑھو. تمہیں رب نے اجازت دی. عبادت خدا کی ہے, قرآن خدا کا ہے, تلاوت رب کے لیے ہو رہی ہے. عبادت خدا کی ہے, ذکر خدا کا ہے. اب بندہ کرا اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. عبادت خدا کی ہے, ذکر خدا کا ہے. سمع اللہ لمن حمدہ. عبادت خدا کی ہے, ذکر خدا کا ہے. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی.
عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے۔ اسی طریقے سے مکمل 4 رکعت، 3 رکعت، 2 رکعت، فرض میں 2، مغرب میں 3، ظہر عصر عشاء میں 4، نوافل ہو یا واجبات ہو یا سنن ہو، آپ عبادت خدا کی کر رہے ہیں، قیام میں، رکوع میں، خوضے میں، سجدے میں، ذکر بھی خدا کا ہو رہا ہے، مگر آپ اللہ پوری کائنات کے مسلمانوں کو لے آ کے بٹھا دیا قاعدے میں۔ اور قاعدہ صرف موئن باغ پھسل بنڈے والوں سے نہیں کرا رہا، صرف سنیوں سے نہیں کرا رہا، بازو والوں سے بھی کرا رہا۔ بازو والے بھی قاعدے میں بیٹھتے ہیں، چاہے وہ بازو والا جاپان کا ہو، چاہے وہ سعودی عرب کا ہو، چاہے وہ امریکہ کا ہو، چاہے وہ حیدرآباد کا ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک کا ہو، اللہ پوروں کو کہہ رہا ہے بندے قاعدہ کرنا ہی کرنا ہے۔ سب کو قاعدے میں لا کے بٹھا دیا۔ اب تک عبادت خدا کی تھی، ذکر خدا کا تھا، اب قاعدے میں بٹھا دیا۔ درگاہ والے بھی قاعدے میں بیٹھے ہیں، بازو والے بھی قاعدے میں بیٹھے ہیں، مولا سب کو پڑھا رہا ہے بندے پڑھ، اور یہ پڑھنا، یہ نماز میں یہ پڑھنا کسی مولوی کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، کسی مفتی کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ قانون میرے مصطفیٰ کا بنایا ہوا ہے اور رب کے حکم پر بنا ہوا ہے۔ اس میں کسی کو کوئی جھگڑا، پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اللہ بٹھا دیا، بندہ پڑھ رہا ہے، بازو والا ملا، درگاہ والا پیر، سب پڑھ رہے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں تک بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اب نظام عبادت، قانون الہی کا انداز دیکھو، رب کا بنایا ہوا نظام دیکھو۔ اب رب بندے سے پڑھوا رہا ہے، بندے پڑھ، بڑی محنت کر کے کھٹے مار مار کے سب کو بلا کے لایا، تو پڑھ، یعنی اللہ کیا پڑھے؟ پڑھ۔ السلام علیک ایھا النبی۔ اب تک عبادت خدا کی تھی، ذکر بھی خدا کا تھا، اب عبادت خدا کی ہے، مگر ذکر مدینے والے مصطفیٰ کا ہو رہا ہے۔ کیا کہنے تم آج لگا دیا، میں کل لگاتے سمجھا تھا۔ ذکر مصطفیٰ کا ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادت خدا کی ہے، ذکر مدینے والے حبیب کا ہو رہا ہے۔ اچھا یہ کیا ہے؟ السلام